پہلا تھیٹر پرفارمنس کیا تھی آپ کی؟ کیا It was a play about Rajasthani women, mazdoors. And تو کوئی دیسی کمپنی تھی جو پروڈیوس کر رہی تھی؟ ایک برٹش کمپنی تھی تماشا کے نام سے. اوکے. You can find it if you Google it. اس زمانے میں they were very active and they had done 2 very big productions. تو it was a British Asian, یعنی کہ اس میں برٹش ایشین کمپنی, اس میں اسٹوریز ان کی انڈیا پاکستان یا ایشینز, اس زمانے میں ہم سب کو ایشینز ہی گردانا جاتا تھا, یو نو, تو ان کے حوالے سے ہوتی تھیں. تو they had gone and researched کہ one of the lowest paid workers in the world were Rajasthani women. Okay. So they auditioned me and this was a role of a contractor, you know, so middle class, Delhiite. اینڈ میرے 3-4 سینس تھے پورے پلے میں, لیکن وہ یہ تھا کہ جس نے وہ دیکھ لیا وہ پھر بھولتا نہیں تھا ان سینس کو, کیونکہ وہ لکھے بہت زبردست تھے اور مجھے بہت زیادہ ہی شوق تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا تمہارا وزن کم ہو گیا ہے. جب میں پہنچا ریہرسل پہ تو تم یو نیڈ ٹو پٹ آن ویٹ, سو تمہیں جو سفاری سوٹ دیا تم اس پہ فل ان کر سکو. So I had to put on weight, so you know I look older. Because تم تو بہت ینگ اور وہ لگ رہے ہو, تو وزن بڑھاؤ. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, او ٹھیک ہے, I will. تو بس وزن. تو اس سارے اس میں اماں ابا کا کیا ریئیکشن تھا ان کو جب آپ نے ڈرامہ کیا تب؟ کتنا اچھا, ابا جو تھے میرے مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ جو تھے نا بڑے پروگریسو قسم کے انسان تھے, یو نو. انہوں نے میری بہنوں کو بھی, میری سسٹر واز این ایکٹریس, وہ بچپن سے کر رہی تھی, بلکہ وہ میں تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا جب آغوش کیا تھا, اس کو سب جانتے تھے. تو اس کو بھی انہوں نے انکریج کیا کہ تم کرو. بعد میں شی ڈیڈ فور برائٹ اسکالرشپ اینڈ اسٹڈیڈ فلم پروڈکشن. اس نے پریکٹس اس کو نہیں کیا, لیکن یو نو شی واز الاؤڈ آل دوز فریڈمز جو کہ ہمارے ہاں اس وقت جو تھا اتنا آسان نہیں تھا, یو نو. تو مطلب کوئی ظالم سماج نہیں تھا؟ ظالم سماج نہیں تھا, لیکن میرے ابو یہ کہا کرتے تھے کہ یار تم ایسے نوکری, تمہیں یہ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ تھا نا, نوکری بھائی لڑکا ہے. تو میں نے ایک پلے کیا جو میں نے اسلام آباد میں کیا, اس میں ابو آڈینس میں بیٹھے تھے. اس میں ایک پلے تھا پردیسی. اٹ واز اباؤٹ دس ینگ بوائے ہو گوز ابراڈ اینڈ نیور کمز بیک. اینڈ وہ بہت ہٹ کیا لوگوں کو, کیونکہ وہ بڑا ایموشنل پلے تھا. اینڈ اٹ واز اباؤٹ اس زمانے کے جو لوگ تھے, کہ لوگ کہتے تھے میں آ رہا ہوں واپس. اس زمانے میں جب سوشل میڈیا اور یہ ہم جیٹ ایج میں نہیں آئی تھی, اس طرح سے لوگ جاتے تھے تو کہتے تھے ماں میں آ رہا ہوں 2-3 سال میں, میں بس 2 سال میں واپس آ رہا ہوں, 3 سال میں واپس آ رہا ہوں. اینڈ دے وڈ نیور گو بیک, بیکاز وہ اٹ واز اراؤنڈ دیٹ آئیڈیا کہ ایک بندہ اپنے گھر کو بول کے گیا کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر وہ کہتا اچھا نہیں اب میں بس میرے امتحان ختم ہو جائے, پھر امتحان کے بعد جاب لگ جائے, پھر میں آؤں. پھر جاب کے بعد اچھا اس کو کوئی لڑکی مل گئی, اس نے بس یہ لڑکی میں شادی کر کے تو پھر ہم واپس چلے آئیں گے. لیکن وہ بچے پیدا ہو گئے تو ان کا بچوں کی اسکولنگ ہے, تو دے نیور گو بیک. اینڈ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں, ایک سوشیولوجسٹ نے بھی لکھی تھی, دی میتھ آف ریٹرن. اس زمانے میں ایک بڑا تھا کہ میلز اسپیشلی, کیونکہ اس وقت یہی تھا کہ میلز آتے تھے اور وہ پھر واپس ان کے لیے جانا مشکل ہو جاتا تھا, یو نو. تو اس کے اوپر پلے کیا تھا. تو خیر ابو اور فارن آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور خیر وہی بس مجھے انہوں نے کہا کہ were you trying to tell us something by doing that play? Why did we send you? میں نے پہلے تو کہا, میں نے کہا نہیں میں تو ویسے ہی. تمہیں یہ خیالات کہاں سے آئے؟ میں کہا یار کریٹیو, واچنگ پیپل اراؤنڈ می اینڈ فیملی. بٹ کیا نیت یہی تھی ویسے؟ ہاں نیت تھی. پارٹ آف اٹ آف کورس میرے اندر بھی وہ ایک آرٹسٹ کے اندر وہ چل رہا. اس وقت میں لکھتا بہت, یہ تھا نا رائٹ اے لاٹ, تو جو بھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا اظہار آپ اس سے کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ میرے خیال میں یہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تمہارے لیے. تو آئی واز ویری لائک ریلیوڈ. اچھا وہ خود ان کے اندر ایک چھپا ہوا ایکٹر تھا, وہ بن گئے جرنلسٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں جرنلسٹ بنے؟ انہوں نے کوئی پرانی فلم میں کسی کو دیکھا تھا جو اشوک کمار کے بڑے فین تھے, دلیپ کمار کے بڑے فین تھے, تو وہ انہوں نے کچھ جرنلسٹ پلے کیا, یہ جرنلسٹ بن گئے. اینی وے دیٹ ہز لائف ٹوک انادر جرنی. پھر مجھے بار بار کہتے ہیں ہاں اگر تم دلیپ جیسے ایکٹر بنو گے نا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا دلیپ کمار کا کچھ نہیں پتا تھا, مجھے بالی ووڈ کا پتہ ہی نہیں تھا. تو میں تو یہاں ڈرامے دیکھ کے وہاں گیا انگلینڈ. پھر میں نے جب ابو نے یہ کہا 2-4 دفعہ کہ
کون ہے کہ اگر تم اس جیسے ایکٹر بنتے ہو نا تو پھر ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے اس وقت گوگل بھی نہیں آئے تھے ابھی, تو ہم خود ہی کتابیں ڈھونڈ گئے یا کہیں سے یہ کون تھا, پھر ویڈیوز سینٹر چلے گئے, وہاں سے ویڈیوز اٹھا کے لائے کہ کون تھا دلیپ کمار. چلے گا تو جب میں فائنل یونیورسٹی میں تھا ڈرامہ پڑھ رہا تھا, میں نے دلیپ کمار کو ایکسپلور کرنا شروع, اینڈ آئی تھاٹ واو واٹ اے فینومینل ایکٹر. یو نو یہ اتنے بمباسٹک ہمارے جملے ہوتے ہیں, جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ بہت وربوز ہوتی ہے, بہت اوور دا ٹاپ, کیا میں اس کو اردو میں کہوں کہ ایک لارجر دین لائف, اور بالکل یو نو, اور وہ انہی جملوں کو اتنی سادگی سے, اتنی ٹروتھفلی, اتنا انڈر پلے کر کے ایک شخص بول رہا ہے. تو میں نے کہا تو اس طرح کی ایکٹنگ نہیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا, یو نو اس سے پہلے جو ایوریج بالی ووڈ تھا, ہر چیز کو ایگزیجریٹ اور بڑا کر کے دکھا دیا, اور ہمارے ہاں تو سلطان رائی کا راج تھا, تو مرحوم گریٹ وہ بھی ہیں, لیکن what I'm saying is کہ وہ اسٹائل مجھے. تو پھر دلیپ کمار نے کچھ امپیکٹ چھوڑا آپ کی؟ میرے چھوڑا شروع میں تو میں یو نو لائک I was very fascinated, کیونکہ میں تو کبھی ٹی وی اور اسکرین کیا نہیں تھا. آئی تھنک مجھے آغوش کے اندر ہی یہ فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا کہ یہ آپ نے دلیپ صاحب کیا. یو نو میرے لیے تو چھوٹا منہ بڑی بات, میں تو یو نو ہی از فینومینل, آئی ایم نتھنگ. بٹ شاید میں ان کے ڈلیوری سے انسپائرڈ تھا, اور چونکہ آغوش میں جملے ایسے تھے کہ وہ ہم شاہ بابا کی حویلی میں رہ رہے ہیں, تو ہم بہت ایک فارمل قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو کہ مجھے بالکل ریئل نہیں لگتی تھی. تو مجھے اپنی ایک سینس بنانی تھی کہ اس کو میں ریئل کیسے کروں. یو نو دس از سو, ایک پوئٹ نے لکھا تھا وہ اسکرپٹ, عظیم ہاشمی مرحوم, گریٹ پوئٹ, لیکن اس میں بڑی فلاوری تھی. تو پھر مجھے ریفرنس پوائنٹ وہی ملا کہ یار انہوں نے کیسے کیا تھا, انہوں نے کیا ہے, انہوں نے تو ایسے ریئل چیز کو, اور اتنا وہ اس کو لے گئے کہ دین اٹ ریئلی ورکڈ, یو نو. تو میرے لیے وہ بڑا سیکھنے کا عمل تھا, یو نو, کہ تھیٹر میں تو ہم ریہرسلس کرتے ہیں, بہت ساری اتار چڑھاؤ کرنی چاہیے, وہ, اور ٹیلی ویژن میں تو یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا, یہ لگژری بھی نہیں, اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت پھر بھی ریہرسل ہوتی تھی, آج کل تو بالکل ختم ہو گئی. تو یو نو لائک. تو یہ بتائیں, آپ آلریڈی اتنے عرصے سے تھیٹر کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور پھر آغوش ہیپن, تو پہلے جب آپ نے پرفارمنس دی سب کچھ صحیح ہوا یا کچھ کریکشن کی لوگوں نے, کیا ایکسپیرینس تھا خود بھی, اور جب اگر کسی نے کچھ فیڈ بیک دیا تو آپ نے کیسے لیا؟ آپ تو سمجھو گے میں نے تو بہت کیا, میں تو لنڈن میں تھیٹر کر کے آیا ہوں. مجھے ایک ٹیلی فلم دی گئی تھی اچھا اس زمانے میں, انٹرسٹنگ اسٹوری, تھوڑی شاید لمبی نہ ہو جائے, میرے ڈر ہے, لیکن بہرحال میں آیا اور میں شاکر صاحب کو ملنے گیا, کیونکہ ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی 1-2 سال پہلے, تو چھٹیوں میں آیا وہ, تو میں نے ان کو دکھایا اپنا پورٹ فولیو کہ دیکھیں یہ میں نے وہاں تھیٹر میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر. انہوں نے ہاتھ پکڑا, کہا میرے ساتھ, مجھے جی ایم کے کمرے میں لے گئے. اچھا ان دنوں ایک ہوتا تھا ڈرامہ, ہر اسٹیشن کو, کراچی, لاہور, پنڈی, کوئٹہ, پشاور, سب کو ایک ایک ڈرامہ ملتا تھا کہ ایک ٹیلی فلم ملتی تھی, ان کو مہینے میں ایک ٹیلی فلم پروڈیوس کرنی ہے. تو اس دفعہ باری آئی ہوئی تھی اسلام آباد کی. اچھا اسلام آباد میں صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہوتا ہے, ادھر نہ کریٹو لوگ ڈھونڈنا, سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں, جو ذرا سا بھی سکسیزفل ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو وہ اب میں آئی جسٹ ہیپن ٹو واک ان دیٹ ڈے کہ ان کی باری آئی ہوئی تھی ٹیلی فلم کی, اور ان کو بندہ نہیں مل رہا تھا جو لیڈ رول کرے گا. تو انہوں نے کوئی بہت پرانا, کوئی 25 سال پرانا, کوئی بھٹو صاحب کے زمانے کا اسکرپٹ نکال کے رکھا کہ اس کو اسی کو دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک لوکیشن پہ تو ہمیں لکھوانا بھی نہیں پڑے گا. اور یہ آ گیا لڑکا, اور میں جی ایم سے ملایا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ہی کر. میں نے کہا اچھا میں اپنے دماغ میں نا باہر سے آیا ہوا, میں کہا میں پڑھ کے پہلے میں دیکھوں گا کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرتا. میرا اس وقت بھی یہ تھا, کوئی بالکل پریکٹیکل آدمی نہیں, بالکل کچھ نہیں پتا, اور میں تو آیا ہوں بس ایسی چھٹیوں پہ. تو نیچرل ہے, آپ تو لنڈ سے ہو کر ہیں, تو آپ سوچیں یہ کیا پاکستان کے لوگ. نہیں, اور پھر اچھا میں نے وہ اس کو پڑھنے میں ہی مجھے کچھ 1.5 دن لگ گیا, اور جب میں نے ان کو فون کیا کہ میں نہیں کر رہا ہوں, تو نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے, آپ ہی کریں گے. میں نے کہا کیوں, میں نہیں کروں گا. اور کہا نہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا کیا,
یہ 90 صفحے کون یاد کرے. میں تھیٹر کا ایکٹر ہوں, 90 صفحے 2 دن میں کون یاد کرے گا, کیونکہ اس کا ٹائم لائن یہ تھی کہ میں خل 1 جنوری کو ان کو ملنے گیا ہوں, 2 جنوری انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا, 3rd 4th ریہرسل تھی, 5th 6th 7th ریکارڈنگ تھی, 8th آن ایئر تھا. سو میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا, یہ 90 صفحے کون یاد کرے گا, میں تو تھیٹر کے اسٹائل سے چلنے والا آدمی. انہوں نے کہا نہیں آپ سوال ہی ہم کرا لیں گے آپ فکر. شاکر صاحب great, he is one of those people who makes big things easy, you know, he as a director, that's what this is great quality, you know, as a director.